ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویفسکی، حصہ دوم، دوسرا باب۔ اس نے ہم سب پر ایک پھرتیلی اور ٹو لینے والی نگاہ ڈالی۔ اس نگاہ سے یہ قیاس کرنا ممکن نہ تھا کہ آیا وہ دوست کی طرح داخل ہوا ہے یا دشمن کی طرح، لیکن ذرا یہاں پر میں اس کی وضع قطع تفصیل سے بیان کرتا چلوں۔ اس شام خاص طور سے میرے ذہن پر اس کا نقش پڑا۔ میں نے اس شام کوئی پہلی بار اسے نہیں دیکھا تھا۔ عمر ہوگی یہی 45 برس، اس سے زیادہ نہیں۔ خد و خال سانچے میں ڈھلے اور دلکش، تیور حالات کے مطابق ڈھلنے والے، لیکن تیوروں کے بدلنے میں ایک اچانک پن تھا۔ فوراً بدلتے تھے، بالکل بدل جاتے تھے اور غیر معمولی تیزی سے بدلتے تھے کہ ابھی ابھی ان پر رضامندی طاری تھی اور دم کے دم میں انتہائی ناگواری، ایسے جیسے کمانی دب گئی ہو۔ اس کے کسی قدر زیتونی چہرے کی بیضوی تراش اور اس کے بے عیب دانت، پتلے نازک کشیدہ ہونٹ، ذرا زیادہ ستوہ ناک، کشادہ پیشانی جس پر کہیں شکن کا پتہ نہ تھا، خوب بڑی بڑی بھوری آنکھیں، یہ سب اوصاف ایسے جو اسے کافی دلکش بناتے تھے۔ چہرے کو دیکھ کر اس سے ایک طرح کی بیزاری پیدا ہوتی تھی، کیونکہ اس کی کیفیت گویا اپنی نہیں تھی بلکہ ہمیشہ ہی مانگے کی، بناوٹی اور جان بوجھ کر پیدا کی ہوئی لگتی تھی، اور دیکھنے والے کو اس بات کا پکا یقین دلاتی تھی کہ آپ کو اصلیت کی کبھی ہوا نہیں لگ سکتی۔ اس کے چہرے کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ شبہ پیدا ہونے لگے گا کہ ان تیوروں پر صدا کی پڑی ہوئی نقاب کے پیچھے کوئی نہایت کینہ پرور، مکار اور حد سے زیادہ خود غرض شے چھپی ہوئی ہے۔ آپ کی توجہ خاص طور پر اس کی آنکھیں اپنی طرف کھینچ لیتی تھیں، جو دیکھنے میں نہایت خوب، بھوری بھوری اور کشادہ تھیں۔ صرف آنکھیں تھیں جنہوں نے لگتا تھا کہ اس کے منشا کے مطابق پوری طرح عمل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مثلا پرنس چاہے کہ مہربان اور خوش خلق نظر سے دیکھے، مگر اس کی آنکھوں کی روشنی دوغلی ہوتی تھی کہ ایک طرف ان میں نرمی اور شفقت کی چمک ہے اور اسی کے ساتھ سختی، درشتی، بے اعتباری، تجسس اور بدتینتی جھلک رہی ہے۔ وہ ذرا دراز کا متوقع ہوا تھا، اچھے شریرے بدن کا آدمی، اور اپنی اصل عمر سے کہیں کم دکھائی دیتا تھا۔ اس کے نرم بھورے بالوں میں ابھی تک سفیدی نے اپنے نشان نہیں گاڑے تھے۔ کان، ہاتھ اور پاؤں واقعی داد طلب تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ باتیں نسلی ورثے میں اسے ملی ہوں گی۔ لباس میں بھی خاص قسم کا رکھ رکھاؤ، تازگی اور جاذبیت تھی، ذرا نوجوانی کو رنگ لیے ہوئے، جو کسی نہ کسی طرح اس پر پھبتی بھی تھی۔ وہ دیکھنے میں الویشا کا بڑا بھائی لگتا تھا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، شاید ہی کوئی بھی یہ خیال کرتا کہ یہ شخص اتنے خاصے بڑے بیٹے کا باپ ہے۔ وہ سیدھا نتاشا کے پاس تک بڑھتا ہوا پہنچا اور اس کو مستعد نظروں سے دیکھ کر بولا، میری حاضری آپ کے پاس ایسے وقت اور بغیر اطلاع کے عجیب بھی ہے اور خلاف اصول بھی، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کا یقین کریں گے کہ کم از کم مجھے اپنی اس حرکت کے نامناسب ہونے کا احساس ضرور ہے، اور یہ بھی اندازہ ہے کہ کس سے مجھے واسطہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دانشمند اور نیک دل ہیں۔ مجھے صرف 10 منٹ عنایت کیجیے، امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھیں گی اور مجھے قصوروار نہیں ٹھہرائیں گی۔ اس نے نہایت اخلاق کے ساتھ لیکن زور دے کر اس طرح سے یہ جملے ادا کیے جیسے اسرار کر رہا ہو۔ تشریف رکھیے، نتاشا نے کہا۔ ابھی تک وہ حواس باختہ اور کسی قدر سہمی ہوئی تھی۔ اس نے ذرا تعظیماً سر جھکایا اور بیٹھ گیا۔ پہلے تو مجھ کو 2 لفظ ان سے کہنے کی اجازت ہو، اس نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ الویشا، جیسے ہی تم وہاں سے میرا انتظار کیے بغیر یا ہم لوگوں کو اطلاع دیے بغیر چل دیے تو کونٹیس صاحبہ کو خبر کی گئی کہ کاترینا فیودورونا کی طبیعت ناساز ہے۔ کاؤنٹیس صاحبہ انہیں دیکھنے دوڑنے ہی والی تھیں کہ اتنے میں کاترینا فیودورونا خود بہت ہی پریشان اور بے قرار آ پہنچی۔ انہوں نے ہمارے سامنے صاف صاف کہہ ڈالا کہ وہ تم سے شادی نہیں کر سکتی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جوگ لے لیں گی، ترک دنیا کر کے کسی خانقاہ میں جا بیٹھیں گی
تم نے خود ان سے مدد طلب کی ہے اور ان کے سامنے اقرار کیا ہے کہ تمہیں نتالیا نیکولائنا سے محبت ہے۔ کاترینیا فیدرونا کی زبان سے اس قسم کے عجیب و غریب بیان، اور وہ بھی ایسے لمحے میں، لازمی طور سے نتیجہ ہے اس انتہا درجے کی عجیب اور نامناسب گفتگو کا جو تم نے ان سے کی تھی۔ وہ قریب قریب آپے سے باہر تھیں۔ سمجھتے ہو تم میں کس قدر حیرت زدہ اور سکتے کے عالم میں رہ گیا۔ اب یہاں سے گزرتے ہوئے میں نے آپ کی کھڑکی میں روشنی دیکھی۔ اس نے نتاشا کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، تو فوراً وہ خیال جو ایک زمانے سے میرے ذہن پر طاری تھا، اس نے پھر مجھے اپنی گرفت میں اس طرح لے لیا کہ انکار کرتے جان چھڑاتے نہ بنی، اور میں گاڑی سے اتر آیا کہ آپ کی طرف ہوتا چلوں۔ کس لیے؟ میں ابھی بتائے دیتا ہوں، لیکن پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر میرے بیان میں کسی قدر سختی آئے تو اس پر حیران نہ ہو، کیونکہ یہ سب کچھ ناگہانی ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ سمجھوں گی اور کما حق کہوں اس کی قدر کروں گی، آپ جو فرمائیں گے، اندر سے مضطرب نتاشا نے کہا۔ پرنس نے نہایت گمبھیر نظر سے نتاشا کو دیکھا، ایسے جیسے ایک ہی لمحے میں اس کے سارے وجود کو آنکھوں میں اتار لینا چاہتا ہو۔ مجھے آپ کی معاملہ فہمی پر کافی اعتماد ہے، اور میں نے جو یہاں اس وقت آنے کی جرت کی تو صرف اسی بنا پر کہ مجھے معلوم تھا کہ کس سے میرا سابقہ ہوگا۔ بہت زمانے سے میں آپ کو جانتا ہوں، اگرچہ ایک وقت ایسا بھی گزرا جب میں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی اور اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ آپ میری پوری بات سن لیجئے۔ آپ جانتی ہیں کہ میرے اور آپ کے والد کے درمیان پرانی رنجش چلی آ رہی ہے۔ میں خود کو حق بجانب نہیں ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جتنا میں اب تک خود کو سمجھتا رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ مورد الزام ہوں، لیکن اگر ایسا ہے بھی تو اس کی وجہ یہ کہ میں خود دھوکے میں رکھا گیا۔ میں وہمی شکی انسان ہوں، مانتا ہوں مجھے نیکی کی بنسبت بدی کا زیادہ شک گزرتا ہے۔ یہ ایک بری خصلت ہے جسے سنگ دلی کی خصوصیت کہنا چاہیے، لیکن میری یہ عادت نہیں کہ اپنی کمزوریوں کو چھپاؤں۔ مجھے آپ کے خلاف افواہوں کا یقین تھا، اور جب آپ اپنے والدین کو چھوڑ کر نکلیں تو الویشا کی طرف سے مجھے سخت فکر ہو گئی، لیکن تب تک میں آپ کو نہیں جانتا تھا۔ جو تھوڑی بہت خبر آپ کے بارے ملتی رہی اس سے رفتہ رفتہ میرا دل صاف ہو گیا ہے اور شک و شبہ دور ہو چکا ہے۔ میں آپ پر نظر رکھتا رہا ہوں اور خوب غور سے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا ہوں، اور آخر اب مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا ہے کہ میرے تمام شکوک و شبہات بے بنیاد تھے۔ اب مجھ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ نے گھر والوں سے جھگڑا کیا، اور اسی کے ساتھ یہ بھی اطلاع مل چکی ہے کہ آپ کے والد اس کے خلاف ہیں کہ آپ کی میرے بیٹے سے شادی ہو جائے، اور تمام باتوں کے علاوہ خود یہ بات کہ آپ کا الویشا پر اتنا گہرا اثر ہے، اور بالفاظ دیگر اتنا زور سے، لیکن اس وقت تک آپ نے اس اثر سے کام لے کر الویشا کو شادی پر مجبور نہیں کیا۔ یہی ایک ایسی بڑی بات ہے جو آپ کی طرف سے پوری وکالت کر لیتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پوری طرح اعتراف کرتا ہوں کہ تب تک میں نے اپنے جی میں ٹھان رکھی تھی کہ آپ کی اپنے بیٹے سے شادی کے ہر امکان کی سخت مخالفت کروں گا۔ میں خود سمجھ رہا ہوں کہ میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی صاف گوئی سے کام لے رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ امر بھی ہے کہ میری جانب سے اس وقت صاف گوئی سب سے زیادہ درکار ہے۔ آپ خود مجھ سے اتفاق کریں گی جب آپ میری پوری گفتگو آخر تک سن لیں گی۔ جب آپ نے اپنا گھر بار چھوڑا اس کے کچھ دن بعد میں پیٹرسبرگ سے باہر چلا گیا، لیکن اس وقت مجھے الویشا کی جانب سے کچھ اور پریشانی نہیں تھی۔ آپ کی شرافت پر کافی بھروسہ تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ آپ خود اس وقت تک شادی پر اصرار نہ کریں گی جب تک کہ ہمارے پرانے خاندانی قصے قضیے پاک نہ ہو جائیں، اور آپ خود اس کے لیے تیار نہ تھیں کہ میرے اور الویشا کے درمیان باپ بیٹے کا جو خوشگوار رشتہ ہے اسے مٹا ڈالیں، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس شادی کے قصور کو کبھی دل سے معاف نہ کرتا، اور پھر آپ یہ بھی پسند نہ کرتی کہ بعد میں آپ کے متعلق کہا جائے کہ آپ نے ایک پرنس کو شوہر بنانے کی چال چلی اور اسے پنجے میں لے لیا تاکہ آپ کا ہمارے خاندان سے ناتا جڑ جائے، بلکہ اس کے برخلاف آپ نے ہم کو
نظر انداز ہی کر دیا، اور غالباً آپ اس لمحے کے انتظار میں رہیں جب میں خود آپ کے پاس آؤں اور درخواست کروں کہ میرے بیٹے کا رشتہ قبول کیجیے۔ مگر اس کے باوجود میں اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا اور آپ کی بدخواہی میرے دل میں باقی رہی۔ میں خود کو حق بجانب ثابت نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو بات برحق ہے اسے چھپانا بھی نہیں چاہتا، اور وہ یہ کہ اول تو آپ کے پاس نہ دولت ہے نہ پوزیشن، اگرچہ میرے پاس کچھ جائیداد وغیرہ موجود ہے، لیکن وہ ناکافی سمجھیے۔ ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ ہمارا خاندان اپنے مقام سے گرتا جا رہا ہے۔ ہمیں روپے کی بھی ضرورت ہے اور اثر و رسوخ کی بھی۔ اگرچہ کاؤنٹیس زینائیدا فیودورنا کی سوتیلی بیٹی کا بڑے لوگوں میں کچھ زیادہ رسوخ نہیں ہے، تاہم دولت تو ہے۔ اگر ہم نے دیر کی تو اتنے میں دوسرے رشتے مانگنے والے پہنچ جائیں گے اور اسے اچک لے جائیں گے۔ اس طرح کا زرعی موقع آدمی کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے، اور اگرچہ ابھی الویشا کم عمر ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اس رشتے کا فیصلہ کیا۔ آپ دیکھتی ہیں کہ میں آپ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا۔ ممکن ہے آپ کی نظر میں اس باپ کی حیثیت گر جائے جو خود اپنی زبان سے یہ اعتراف کر رہا ہے کہ کسی تعصب سے اور روپے کی خاطر وہ اپنے بیٹے کو ایسے عمل کی جانب لے جانا چاہتا ہے اور اسے ایک ایسی نیک طینت عالی ظرف لڑکی کو چھوڑ دینے کے لیے کہہ رہا ہے جس نے اپنا سب کچھ اس کی محبت پر قربان کر دیا اور جس پر اس کے اس قدر احسانات ہیں۔ یہ ایک نامناسب حرکت ہے، لیکن میں اس کے جواب میں اپنی صفائی دینا نہیں چاہتا۔ دوسرا سبب جو رشتے کی اس تجویز پر مجھے مجبور کرتا ہے یہ ہے کہ وہ لڑکی واقعی محبت اور عزت کی انتہائی مستحق ہے۔ وہ خوبصورت بھی ہے، نہایت اعلیٰ درجے کی تعلیم و تربیت بھی ملی ہے، دلکش عادات بھی پائی ہیں اور نہایت ذہین بھی ہے۔ اگرچہ ابھی کئی باتوں میں بچی ہے، الویشا کی طبیعت میں ذرا بھی استقلال نہیں۔ وہ ایک ناسمجھ نوجوان ہے، اس میں قوت فیصلہ نام کو نہیں۔ 22 برس کی عمر ہونے آئی، لیکن اس پر بھی وہ بچہ ہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی خوبی ہے اس میں تو وہ یہ کہ الویشا دل کا اچھا ہے، لیکن دوسری کوتاہیوں کو نظر میں رکھیے تو یہ خوبی خطرناک ہو جاتی ہے۔ میں کافی دنوں سے یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ اس پر سے میرا اثر کافور ہوتا جا رہا ہے اور نوجوانی کا جوش اور شوخی اس پر غالب آتی جاتی ہے، اور جو بعض فرائض عائد ہوتے ہیں اس پر بھی یہ خصوصیات حاوی ہوتی جاتی ہیں۔ میں اسے بہت ہی والہانہ محبت کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی اب یہ بھی محسوس کرنے لگا ہوں کہ میرے اکیلے کا اثر کافی نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی اور بھی ہونا چاہیے جو مستقل طور پر اپنے اثر میں اسے رکھے۔ اس کی طبیعت میں سپردگی، کمزوری اور محبت بھرا اثار ہے، جو محبت کرنا اور حکم ماننا بنسبت حکم چلانے کے زیادہ پسند کرتی ہے۔ وہ ساری عمر ایسے کا ایسا ہی رہے گا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب کاترینا فیودورونا جیسی بے مثال لڑکی مجھ کو ملی جسے میں اپنی بہو بنانے کی آرزو کر سکوں، لیکن میری خوشی کی بیل چڑھنے میں دیر ہو گئی۔ الویشا اس سے پہلے ہی ایک ایسے اثر میں پوری طرح جکڑا جا چکا تھا جس کو اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا، یعنی آپ کا اثر۔ ایک مہینہ ہوا جب میں پیٹرسبرگ واپس آیا، تبھی سے میں نہایت نزدیک سے اس پر نظر رکھتا رہا ہوں، اور مجھے اس میں ایک خوشگوار تبدیلی دیکھ کر حیرت ہوئی۔ غیر ذمہ داری اور بچپن تو خیر جوں کہ توں ہیں، شاید ہی ذرا تبدیلی ہوئی ہو، لیکن کچھ شرافت کے جذبات نے اس میں گہری جڑیں پکڑی ہیں۔ اب وہ صرف کھیل تماشے سے ہی دلچسپی نہیں رکھتا، بلکہ ان چیزوں کی طرف بھی راغب ہونے لگا ہے جو شاندار ہیں، شریفانہ اور در حقیقت دیانتداری کی چیزیں ہیں۔ اس کے خیالات عجیب، بے تکے، ڈاواں ڈول اور کبھی کبھی تو واہیات ہوتے ہیں، مگر اس کی خواہشات، اس کے فطری رجحانات اور اس کا دل نہایت پاکیزہ ہیں، اور یہی اصل بنیاد ہے ہر چیز کی۔ الویشا میں جو اعلیٰ اوصاف ہیں وہ یقیناً آپ ہی کی طرف سے اس کو ملے ہیں۔ آپ نے اس کی کایا پلٹ دی ہے۔ میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ یہ خیال مجھے تبھی آیا تھا کہ غالباً اکیلی آپ کی ذات ہے جو اسے مسرت عطا کر سکے گی،
لیکن میں نے اس خیال کو ذہن سے نکال دیا۔ میں دیر تک اس خیال سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ چاہے کچھ ہو جائے لیکن الویشا کو آپ سے جدا کرنا ہی ہوگا۔ چنانچہ میں نے اسی کے مطابق عمل کیا اور میرا خیال تھا کہ اپنے مقصد میں مجھ کو کامیابی ہوئی ہے۔ صرف 1 گھنٹہ پہلے تک میں اسی گمان میں تھا کہ فتح میرے ہاتھ ہے، لیکن ابھی کاؤنٹی صاحبہ کے ہاں جو واقعہ پیش آیا اس نے میرے سارے اندازے الٹ کر رکھ دیے، اور سب سے بڑھ کر جس چیز نے مجھ پر ضرب لگائی وہ ایک غیر متوقع چیز تھی۔ مطلب یہ کہ آپ کی محبت میں اس کا یہ استقلال اور شدت کے ساتھ مبتلا رہنا، اور اس جذباتی شدت میں یہ پائیداری اور قوت جو اس جیسے انسان میں ایک عجیب چیز ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ آپ نے اس کی کایا پلٹ دی ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ الویشا میں جو تبدیلی آئی ہے وہ خود میرے اندازے سے کہیں دور رس ہے۔ آج الویشا نے ہوشیاری کا ایک ایسا عجوبہ ثبوت دیا کہ اس کی ذات سے مجھے اس قسم کا گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر اسی کے ساتھ غیر معمولی باریک نظری اور احساس کی تہداری۔ اس نے خود کو اس پوزیشن سے نکال لے جانے کا جسے وہ دشوار سمجھ رہا تھا ایک پکا اور اچوک راستہ اختیار کیا۔ انسان کے دل میں جو سب سے نازک اور پاکیزہ تار ہوتا ہے، الویشا نے اسے چھیڑ دیا، یعنی معاف کر دینا اور برائی کے بدلے میں نیکی برتنا۔ اس نے خود کو اسی وجود کے قدموں میں ڈال دیا جسے وہ دکھ دے رہا تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اسی وجود یعنی کاترینیا فیدرونا سے ہمدردی اور مدد بھی چاہی۔ وہ لڑکی جو اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اسی سے کھلم کھلا یہ کہہ کر کہ میں دوسری کو چاہتا ہوں، عورت کا غرور اس میں جگا دیا، اور پھر ساتھ ساتھ رقیب لڑکی کے لیے ہمدردی اور معافی کی بھی درخواست کر دی، اور یہ وعدہ کر لیا کہ میں تم سے بے لوث محبت بہنوں کی سی محبت کرتا رہوں گا۔ توہین کیے یا دکھ دیے بغیر اس قسم کی صفائی پیش کرنے کی جرت کر جانا ایسی بات ہے کہ بڑے سے بڑا ہوشیار اور تہدار آدمی بھی ہمیشہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو صرف تازہ، پاکیزہ اور ایسے ہی دل والے کر سکتے ہیں جن کو نہایت دانائی سے راہ دکھائی جا رہی ہو، جیسے الویشا کو۔ نتالیا نکولائیونا، مجھے یقین ہے کہ آج جو واقعہ پیش آیا اس میں زبانی یا اشارتاً بھی آپ کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ آپ نے تو شاید یہ بات خود اسی کی زبانی ابھی سنی ہوگی۔ میرا اندازہ غلط نہیں ہے غالباً، ہے نا؟ جی ہاں، آپ نے غلط نہیں فرمایا۔ نتاشا کے چہرے پر آب و تاب آ گئی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب والہانہ روشنی تھی۔ پرنس والکوفسکی کا زور بیان اس پر اثر دکھانے لگا تھا۔ 5 دن ہو گئے ہیں کہ میں الویشا کو دیکھا تک نہیں۔ 5 دن ہو گئے کہ میں نے الویشا کو دیکھا تک نہیں، نتاشا بولی۔ اس نے یہ سب کچھ خود ہی سوچا اور خود ہی اس پر عمل بھی کیا۔ بالکل درست، پرنس نے تصدیق کر دی۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو کچھ حیرت انگیز معاملہ فہمی، قوت فیصلہ اور احساس فرض اور قابل داد جواں مردی اس نے دکھائی ہے، یہ سب آپ ہی کی اثر کا نتیجہ ہے۔ مکان جاتے ہوئے واپسی میں یہی بات میں سوچتا رہا۔ میں نے خوب اچھی طرح اس کو سمجھ لیا اور مجھے محسوس ہوا کہ فوراً قطعی فیصلہ کر سکتا ہوں۔ کاؤنٹیس کی سوتیلی بیٹی سے جو رشتہ ہونا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، اب اسے پھر سے نہیں جوڑا جا سکتا، اور فرض کیجئے پھر سے جوڑنا ممکن بھی ہو تب بھی حاصل کچھ نہ تھا۔ خیر، تو اب مجھے بالکل اطمینان ہو چکا ہے کہ صرف آپ ہی وہ عورت ہیں جو اسے مسرت عطا کر سکتی ہیں۔ آپ ہی اس کی صحیح رہنما ہیں اور آپ نے اس کی آئندہ مسرت کی بنیاد ڈال دی ہے۔ میں نے اب تک آپ سے کچھ نہیں چھپایا اور نہ اب آپ سے کچھ چھپا رہا ہوں۔ مجھے کامیابی سے، ترقی سے، روپے سے، شہرت و عزت سے، یہاں تک کہ عہدے سے محبت ہے۔ میں خوب سمجھتا ہوں کہ ان میں سے اکثر چیزیں محض رسمی ہیں، لیکن یہ رسمی چیزیں مجھے پسند ہیں اور میں ان کے خلاف رخ اختیار کرنے کو قطعی پسند نہیں کروں گا۔ لیکن حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جب کچھ دوسری چیزیں درپیش ہوتی ہیں اور عام باتوں سے تولا نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ مجھے اپنے بیٹے سے بہت والہانہ محبت ہے۔ قصہ مختصر، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ الویشا کو آپ سے جدا نہ کیا جائے، کیونکہ آپ سے الگ ہو کر وہ بالکل غارت ہو جائے گا۔
کیا مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے؟ غالباً 1 مہینے سے میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، لیکن اب جا کر مجھے پکا یقین ہوا ہے کہ ہاں، یہ نتیجہ صحیح ہے۔ یہ کہتا چلوں کہ میں یہی باتیں کل بھی آپ سے آ کر سکتا تھا، بجائے اس کے کہ آج ہی آدھی رات کو آپ کا وقت خراب کروں، لیکن میری بے صبری ہی آپ کو یہ جتانے کے لیے کافی ہے کہ میں کس قدر شدت سے، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ کس قدر خلوص سے اس معاملے کو سوچ رہا ہوں۔ میں لڑکا نہیں ہوں، اور اب اس عمر میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جسے پہلے سے اچھی طرح جانچ تول نہ لیا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں نے آپ کے ہاں قدم رکھا ہے، ہر بات کو خوب اچھی طرح غور و فکر کے ساتھ طے کیا ہے، تاہم میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کو اپنے خلوص کا یقین دلانے میں ابھی کافی وقت لگے گا۔ خیر، تو اب ہمیں اصل موضوع کی طرف آنا چاہیے۔ کیا یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں یہاں اپنا فرض ادا کرنے آیا ہوں، اور نیک نیتی کے ساتھ دل کی گہرائی سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو یہ عزت بخشیے کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیجئے۔ آپ ہرگز اپنے دل میں یہ خیال نہ کیجئے گا کہ میں کوئی بے رحم باپ تھا جس نے آخر میں تھک کر اپنی اولاد کو معاف کر دینے کا فیصلہ کیا اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ لینے پر مجبور ہو گیا۔ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر آپ نے مجھ سے ایسا خیال وابستہ بھی کیا تو میرے ساتھ نا انصافی کریں گی۔ آپ یہ بھی نہ سمجھیے کہ مجھے پہلے سے آپ کی رضامند ہو جانے کا یقین تھا، کیونکہ آپ اس قدر قربانیاں میرے بیٹے کی خاطر کر چکی ہیں۔ جی، یہ بھی نہیں۔ میں بآواز بلند یہ کہنے میں جھجک محسوس نہیں کروں گا کہ میرا بیٹا علیشہ آپ کے قابل نہیں ہے، اور خود وہ بھی شریف اور عالی ظرف ہوتے ہوئے اس حقیقت کا اپنی زبان سے اعتراف کرے گا۔ مگر بات صرف اتنی ہی نہیں ہے۔ صرف اتنی بات کہنے کی بیتابی مجھے یہاں اس وقت نہیں لائی۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں، یہ کہتے ہوئے اپنی نشست سے نہایت وقار اور احترام اور رق رکاو کے ساتھ سیدھا کھڑا ہوا۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا خیر خواہ بن جاؤں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا، لیکن حقیقت اس کے برخلاف رہی ہے۔ لیکن مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ حق حاصل کروں۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی توقع رکھوں۔ وہ نتاشا کے جواب کا انتظار کرنے لگا اور ادب و احترام کے انداز میں اس کے سامنے کھڑا رہا۔ جتنے عرصے وہ بولتا رہا تھا، میں اس کو خوب غور سے دیکھتا رہا، اور اسے بھی اس بات کا احساس تھا کہ میں اسے دیکھتا رہا ہوں۔ اس نے اپنی تقریر بالکل جذبات کے بغیر پوری کی۔ اس میں کہیں استدلال بھی تھا، اور بعض موقعوں پر یوں ہی بے دلی سی۔ اس کی پوری تقریر کا لب و لہجہ اکثر جگہ اس جذبے سے میل نہیں کھاتا تھا جو ایسے ناوقت اسے یہاں مجبور کر کے لایا تھا۔ ناوقت خاص طور سے پہلی ملاقات کے لیے، اور وہ بھی اس قسم کی رشتہ داری میں۔ اس کے بعد جملے تو صاف طور سے بنائے سنوارے لگتے تھے، اور اس طویل تقریر کے بعض حصوں سے، جس کا طول بھی عجیب لگتا تھا، ایسے نظر آتا تھا کہ وہ خام خواہ ایک ایسا بے تکا آدمی بن رہا ہے جو جملہ بازی، لاپرواہی اور مذاق میں کوئی گہرا اندرونی جذبات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر یہ سب باتیں مجھے اس واقعے کے بعد سوجھیں۔ واقعے کے وقت مجھ پر دوسرے قسم کا اثر ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی گفتگو کے آخری الفاظ ایسے خلوص طاری کر کے اتنا جذبہ اور نتاشا کی نہایت سچی پکی عزت دکھا کر ادا کیے کہ ہم سب اس کی تاثیر میں گرفتار ہو گئے۔ بلکہ سچ پوچھئے تو اس کی پلکوں پر قطرہ اشک بھی اس وقت لرزا تھا۔ نتاشا کا کھلا دل تو پوری طرح جیتا جا چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور نہایت متاثر ہو کر اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ہاتھ تھاما اور نہایت نرمی اور دلدوزی سے اسے بوسہ دیا۔ الویشا خوشی کے مارے جامے میں نہیں سما رہی تھی۔ دیکھا، میں نے تم سے کیا کہا تھا نتاشا؟ وہ چیخ پڑا۔ تم کو میری بات کا یقین نہ تھا۔ تم ہی نہیں مانتی تھیں کہ میرے ابا دنیا میں شرافت کا جواب نہیں رکھتے۔ اب دیکھ لو، خود دیکھ لو۔ وہ تیزی سے باپ کی طرف بڑھا اور جوش و خروش میں ان سے لپٹ گیا۔ باپ نے بھی اسی اتفاق کا اظہار کیا، لیکن اس جذباتی منظر کو مختصر کرنے میں تیزی دکھائی، گویا اسے اپنے دل کی حالت دکھاتے شرم آ رہی تھی۔ بس
اس نے کہا اور اپنا ہیٹ اٹھا لیا۔ اب مجھے چلنا چاہیے۔ میں نے تو آپ سے صرف 10 منٹ کی اجازت چاہی تھی اور اب 1 گھنٹہ ہونے آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جملہ پورا کیا۔ اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اس بےتابی کے ساتھ کہ جتنی جلدی ممکن ہوگا پھر ملیں گے۔ کیا آپ اس کی اجازت دیں گی کہ میں آپ کے ہاں بار بار آ سکوں؟ جی ضرور ضرور، نتاشا نے جواب دیا، جتنی زیادہ بار آپ تشریف لا سکیں۔ میری آرزو ہے کہ جلد سے جلد آپ سے محبت کر سکوں۔ اس نے اضطراب کی حالت میں جواب دیا، آپ کس قدر مخلص ہیں، کتنی سچی۔ پرنس نے اس کے لفظوں پر مسکراتے ہوئے کہا، آپ انکسار کی خاطر بھی تو چالاکی نہیں برت سکتی، مگر آپ کا خلوص اس تمام مصنوعی انکسار سے کہیں زیادہ بیش قیمت ہے۔ جی ہاں، میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے بہت وقت لگے گا اس میں کہ آپ کی محبت کا حقدار بن سکوں۔ نہیں، آپ مجھے شرمندہ نہ کیجیے، بہت ہوا، نتاشا نے الجھ کر زیر لب کہا۔ اس لمحے وہ کیسی پیاری لگ رہی تھی۔ خیر یوں ہی صحیح، پرنس نے آخری بات کہی۔ اچھا، اب 2 لفظ کام کے اور کہہ دوں۔ کیا آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ میں کس قدر بدبختی کا شکار ہوں؟ آپ کو معلوم ہے میں کل بھی آپ کے ہاں حاضر نہیں ہو سکتا اور پرسوں بھی حاضری نہیں ہوگی۔ آج شام ہی مجھے خط ملا ہے، بہت اہم خط ہے، مجھے فوراً ایک کام میں لگ جانا ہے اور میں کسی طرح اس سے غفلت نہیں کر سکتا۔ کل صبح میں پیٹرسبرگ سے باہر جا رہا ہوں۔ آپ برائے مہربانی یہ خیال نہ فرمائیے گا کہ میں رات گئے اس وقت آپ کے ہاں اسی وجہ سے آیا کہ کل یا پرسوں مجھے آنے کی فرصت نہ ملتی۔ یقیناً آپ نے ایسا سوچا بھی نہ ہوگا، لیکن یہ بھی میری شک کی طبیعت کا ایک نمونہ ہے۔ بھلا یہ گمان بھی کیوں گزرا کہ آپ نے ایسا سوچا ہوگا؟ واقعی میری اس بے اعتمادی نے زندگی میں بارہا نقصان پہنچایا ہے، اور آپ کے خاندان والوں سے جو جھگڑا چل رہا ہے، اس سارے جھگڑے کی جڑ میں بھی غالباً میرے اس منحوس مزاج کا ہی قصور ہوگا۔ آج منگل ہے، بدھ، جمعرات اور جمعہ، ان 3 دن میں پیٹرسبرگ میں نہیں رہوں گا۔ اتوار تک بہرحال لازمی طور پر شہر میں واپس آ جاؤں گا اور اسی روز آپ کے ہاں پہنچوں گا۔ ابھی سے بتا دیجئے، اس روز آدھی رات تک کا وقت کیا میں آپ کے ہاں گزار سکوں گا؟ ضرور، بے شک، نتاشا چیخ پڑی، میں ہفتے کی شام کو آپ کی منتظر رہوں گی، بے چینی سے آپ کا انتظار کرتی رہوں گی۔ مجھے اس کی بڑی خوشی ہے اور آپ سے زیادہ قربت ہوتی جائے گی، لیکن اب مجھے چلنا چاہیے۔ میں آپ سے ہاتھ ملائے بغیر نہیں جا سکوں گا، اگرچہ اس نے ایک دم میری طرف مڑتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، کیا ہم اس طرح بے ربطی سے باتیں کرتے رہے؟ آپ کے کئی موقعوں پر دیدار ہو چکے ہیں اور ایک بار تو کم از کم تعارف بھی ضرور کرایا گیا ہے۔ یہ عرض کیے بغیر رخصت لینا میرے لیے دشوار ہوگا کہ آپ سے ملاقات تازہ کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ ہم مل چکے ہیں، یہ تو درست فرمایا آپ نے، میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے تعارف کی یہ نوبت نہیں آئی۔ پرنس کے صاحب کے ہاں پچھلے سال۔ معاف کیجیے گا، میں بھول گیا تھا، لیکن اس بار آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہرگز نہیں بھولوں گا۔ آج کی شب ہمیشہ میری یاد میں محفوظ رہے گی۔ جی ہاں، صحیح کہتے ہیں آپ، میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں۔ بہت دنوں سے مجھ کو معلوم ہے کہ آپ نتاشا نکولائیونا کے اور میرے بیٹے کے اچھے اور سچے دوست ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تینوں مجھ کو چوتھے دوست کی حیثیت سے اپنا شریک بنا لیں گے۔ بنائیں گے نا؟ اس نے نتاشا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، صحیح معنوں میں یہ ہمارے دوست ہیں اور ہم سب کو یکجا ہونا چاہیے، نتاشا نے رقت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ بیچاری لڑکی، وہ خوشی کے مارے چمکنے لگی کہ آخر پرنس نے مجھے نظر انداز نہیں کیا۔ کتنا چاہتی تھی مجھ کو نتاشا، میں بہت سے ایسے لوگوں سے مل چکا ہوں جو آپ کی لیاقت کے مداح ہیں۔ پرنس نے گفتگو جاری رکھی، اور ان میں سے 2 خاص قدردانوں کو تو میں خود جانتا ہوں، کونٹیس صاحبہ جو میری سب سے قریبی دوست ہیں، اور ان کی ستیلی بیٹی کاترینا فیدرونا فلیمونووا۔ ان دونوں کو ذاتی طور پر آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوگی۔ کیا میں آپ سے یہ امید کروں کہ آپ مجھے اس شرف سے محروم نہ کریں گی کہ میں ہی ان دونوں معزز خواتین سے آپ کا تعارف کراؤں؟ مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے، اگرچہ آج کل بہت کم لوگوں سے ملتا ہوں۔ خیر، آپ مجھے اپنا پتہ تو دے دیں گے، آپ کا قیام کہاں ہے؟ میں خود ہی یہ شرف حاصل کر لوں گا۔ اپنے ہاں تو میں کسی سے ملتا نہیں جناب والا، کم از کم آج کل۔
خیر میں اس اصول سے مستثنیٰ ہونے کا قابل نہ سہی، پھر بھی ضرور شوق سے، کیونکہ آپ کا اصرار ہے، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ میں وہاں رہتا ہوں، فلاں گلی، کلوگن بلڈنگ میں۔ حیرت کے مارے اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کیا مانی؟ کیا آپ وہاں، میرا مطلب ہے کیا بہت زمانے سے رہتے ہیں؟ جی نہیں، بہت زمانہ تو نہیں ہوا، میں نے جواب دیا اور بے اختیار اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں نمبر 44 میں رہتا ہوں۔ 44 نمبر۔ آپ وہاں اکیلے رہتے ہیں کیا؟ بالکل تنہا۔ اچھا، میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے کیا کہ میں غالباً اس مکان سے بخوبی واقف ہوں۔ یہ اور بھی اچھا ہوا، میں ضرور آؤں گا آپ کے ہاں، بہت سی باتیں کرنی ہیں آپ سے تو، اور آپ سے مجھے بڑی امیدیں ہیں، آپ میرے بڑے کام آ سکتے ہیں۔ دیکھیے تو، چھوٹتے ہی میں نے غرض بیان کر دی۔ خیر، رخصت، پھر ایک بار ہاتھ ملائیے۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، الویشا سے ہاتھ ملایا، نتاشا کے ہاتھ کو ایک بار پھر بوسہ دیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ الویشا سے اپنے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا۔ ہم تینوں کے تینوں بونچکے بیٹھے رہ گئے۔ سب کچھ اس قدر اچانک، اتنا ایک دم سے ہو گیا تھا، ہم سب کو ایسے لگا کہ لو، پلک جھپکتے میں سب کچھ بدل گیا اور اب کوئی نئی اور قطعی انجانی بات شروع ہوتی ہے۔ الویشا دم مارے نتاشا کے پہلو میں بیٹھ گیا اور آہستہ سے اس کے ہاتھ کو چوما۔ ذرا وقفے سے وہ اس کا منہ تکتا تھا کہ دیکھیے وہ کیا کہتی ہے۔ الویشا پیارے، تم کل جاؤ اور کاترینا فیودورونا سے ملاؤ۔ آخر وہ بولی۔ میں خود ہی یہ سوچ رہا تھا، الویشا بولا، ضرور جاؤں گا، لیکن تم سے مل کر شاید اسے دکھ ہوگا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے، مجھے خود بھی اس بات کا خیال آیا تھا۔ خیر، میں سوچوں گا، ذرا دیکھتا ہوں کیسا رہتا ہے، پھر فیصلہ کروں گا۔ اچھا تو نتاشا، اب تو سب کچھ بدل گیا نا؟ الویشا بولا۔ اس سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ وہ مسکرا دی اور اسے دیر تک پیار بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اور دیکھو، شائستہ کتنے ہیں، خود دیکھا کہ تمہارے مکان کی حالت کیسی خستہ ہے، مگر اس کے بارے میں ایک لفظ بھی۔ کس کے بارے میں؟ یہ کہ یہاں سے دوسرے مکان میں منتقل ہو جانے کے، یا اور کچھ؟ کہتے ہوئے الویشا کے منہ پر سرخی دوڑ گئی۔ فضول بات، الویشا، بھلا اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہی تو میں کہتا ہوں، ان میں اس قدر نفاست ہے، اور تمہاری کتنی تعریف کر رہے تھے۔ میں نے تو تم سے کہا تھا، کہہ چکا تھا میں، واقعی وہ ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور خوب محسوس کر سکتے ہیں، مگر میرا ذکر ایسے کرتے تھے جیسے میں کوئی بچہ ہوں۔ یہ سب لوگ مجھے بالکل بچہ سمجھتے ہیں، مگر میں جانوں کہ ہوں بھی بچہ ہی۔ ہاں، تم بچے ہی تو ہو، لیکن ہم سب سے زیادہ تیز ہو۔ الویشا، تم بہت اچھے ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ میری نیک دلی نے مجھے نقصان پہنچایا ہے۔ بھلا کیا مطلب ہوا اس کا؟ میری تو سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا خیال ہے نتاشا، میں ابھی لپک کر ان کے ساتھ نہ چلا جاؤں؟ کل دن کا اجالا ہوتے ہی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ہاں، جاؤ، چلے جاؤ پیارے، اچھا ہوا کہ تمہیں اس کا خیال آیا۔ اور ہاں، سنتے ہو، ان سے مل ضرور لینا، اور کل جتنی جلدی ممکن ہو آ جانا۔ اب تم 5 دن کے لیے مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، سمجھے؟ بن کر اس نے کہا، مگر آنکھوں میں الویشا کے لیے پیار بھرا تھا۔ ہم سب ایسے عالم میں تھے کہ خاموشی اور پرسکون مسرت آ رہی تھی۔ تم بھی آتے ہو میرے ساتھ وانیا؟ الویشا نے باہر جاتے ہوئے چلا کر پوچھا۔ نہیں، یہ ابھی ٹھہریں گے وانیا، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اچھا دیکھو، کل دن نکلتے ہی اچھا رخصت ماورا بری طرح بےتاب تھی۔ اس نے پرنس کی ساری گفتگو باہر سے ہی سن لی تھی۔ اس تقریر میں ایسی بہت باتیں تھیں جو وہ نہیں سمجھی۔ اسے بے چینی تھی کہ وہ کچھ تو خود قیاس دوڑائے اور کچھ پوچھ پاچھ کر سمجھ لے۔ اس کی صورت پر ایسی سنجیدگی برس رہی تھی، بلکہ فخر نظر آ رہا تھا، اسے بھی یہ ضرور اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت کچھ بدل چکا ہے۔ ہم دونوں اکیلے رہ گئے۔ نتاشا نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دیر بالکل خاموش رہی، جیسے کچھ کہنے کی تلاش میں ہو۔ میں تھک گئی۔ آخر اس نے بڑی نکاہت بھری آواز میں کہا، سنو، کل تم جاؤ گے نا ہمارے گھر والوں کے ہاں؟ ضرور، اماں کو تو بتا دینا، مگر ان سے مت کہنا کچھ، اور ویسے بھی تمہارے بارے میں ان سے بات نہیں کرتا ہوں میں۔
ہاں یہ تو ہے، مگر اس کے بغیر ہی انہیں پتہ چل جانا ہے۔ ذرا خیال رکھنا کیا کہتے ہیں وہ اور ان پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اف توبہ ہے پروردگار۔ وانیہ، کیا واقعی وہ سچ مچ اس شادی کی بنا پر مجھے مردود ٹھہرا دیں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پرنس صاحب کو پورا معاملہ چکانا پڑے گا۔ میں نے جلدی سے اسے لکما دیا۔ انہیں چاہیے کہ تمہارے والد سے جو جھگڑا چل رہا تھا اسے نپٹائیں اور پھر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اف خدایا، کاش یوں ہی ہو، کاش۔ وہ التجا آمیز انداز میں چلائی۔ فکر مت کرو نتاشا، سب ٹھیک ہو جائے گا، یقیناً ایسے ہی آثار نظر آتے ہیں۔ اس نے نظر بھر کر مجھے دیکھا۔ وانیہ، کیا خیال ہے تمہارا پرنس کے بارے میں؟ جو کچھ اس نے آج کہا ہے، اگر خلوص دل کے ساتھ کہا ہے تو میری رائے میں وہ خاصا شریف آدمی ہیں۔ اگر وہ مخلص ہے، کیا مطلب؟ یقیناً انہوں نے خلوص سے ہی کہا ہوگا۔ میں بھی کچھ یہی سوچتا ہوں، میں نے جواب دیا، اور گویا اس کے ذہن میں بھی ایسا ہی خیال آیا۔ میں نے سوچا عجیب بات ہے یہ، تم لگاتار ان کی طرف تکتے ہی رہے غور سے۔ ہاں، وہ ذرا عجیب سے لگ رہے تھے۔ میں بھی یہی سوچتی تھی، وہ ایسے بولتے چلے گئے۔ میرے دوست، میں تو تھک گئی۔ میں جانوں اب تم آرام کرو گھر جا کے، اور کل ہمارے گھر والوں سے مل کر جتنی جلدی ہو سکے آ جانا۔ ہاں، ایک بات اور ہے، بتاؤ تو، کیا میری جانب سے بدتمیزی نہیں تھی جو میں نے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ سے محبت کرنے لگوں؟ نہیں، اس میں بدتمیزی کی کیا بات ہے؟ تو کیا یہ بیوقوفی نہیں تھی؟ دیکھو نا، یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے میں نے کہہ دیا کہ ابھی تک تو میں آپ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ بالکل نہیں، اس کے برعکس یہ تو بہت خوبصورت، سادہ اور بے اختیار جملہ تھا۔ اس لمحے تم ایسی پیاری لگ رہی تھیں، اگر وہ اپنے اونچے گھرانے کی تربیت کی بدولت اس بات کو سمجھ نہیں سکے تو خود بے وقوف ہیں۔ تم ان سے ناراض معلوم ہوتے ہو وانیہ، لیکن کس قدر حواس باختہ ہوں میں، بے وقوف، کیسے شکوک میں گھری ہوئی ہوں اور اپنی ہی فکر میں پڑی ہوں۔ مجھ پر ہنسنا نہیں، تم جانتے ہو میں تم سے کچھ چھپا کے نہیں رکھتی۔ ہائے وانیہ، میرے عزیز، سب سے پیارے دوست، اگر پھر دوبارہ مجھ پر بپتا پڑی، اگر پھر مصیبت بھوگنی ہوئی تو میں جانتی ہوں تم میرے ساتھ ہوگے، بلکہ شاید تم اکیلے ہی میرا ساتھ دو گے۔ بھلا میں تمہارے احسان کیسے چکا سکتی ہوں؟ مجھے کبھی نہیں ٹھکرانا وانیہ۔ گھر واپس آتے ہی میں نے فوراً کپڑے بدلے اور بستر پر دراز ہو گیا۔ کمرے میں ایسی تاریکی اور سیلن تھی جیسے تہہ خانہ ہو۔ عجیب طرح کے خیالات اور وسوسے مجھ پر ٹوٹنے لگے اور دیر تک آنکھ نہیں لگی۔ لیکن نین اس وقت ایک شخص جب اپنے آرام دہ بستر پر ٹانگیں پھیلا کر سونے والا ہوگا تو ہم پر کتنا ہنسا ہوگا، وہ بھی تب جب اس نے ہمیں اس قابل سمجھا ہو کہ ہماری ہنسی اڑائی جائے۔ کیا جب کہ ہمیں اس قابل بھی نہ سمجھا ہو۔